لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ ایک پاسے محبوب خدادہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تے ایک پاسے کل خدا اور معنی و مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیے بے شک سبحان اللہ بے شک پھر سننے کا مزہ آئے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک پاسے محبوب خدادہ تے ایک پاسے کل کیڈا اچھا بے شک سبحان اللہ بے شک توجہ فرمائیے سارے نبیاں
تے اچیاں دے نال مقابلہ تے پھر اچا تو بھی اچا سبحان اللہ ماشاء اللہ سارے نبیاں نالوں اچا تیرا اچا ہور نہ کائی بھولنا نہیں ادھا جملہ تہاڈا ہے نا یاد رکھنا تسی سبحان اللہ ماشاء اللہ سارے نبیاں نالوں اچا تیرا اچا ہور سارے نبیاں نالوں اچا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سارے نبیاں نالوں اچا تیرا اچا ہور ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ سارے نبیاں نالوں اچا تیرا اچا ہور نہ کائی عظم اونوں کون گھٹاوے جڑی رب کرے وڈیائی سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک آزم اونوں کون گھٹاوے جڑی رب کرے ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام سبحان اللہ ماشاء اور اللہ عقیدت مندان اولیاء کرام بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 میں نے تلاوت کی ہے دعا گو رہے ہیں خالق کائنات حق کہنے کی سننے کی سمجھنے کی آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا یہودیوں کی بات ہو رہی ہے رب مدینہ کے یہودیوں کو ان کے باپ دادا سے لیا ہوا وعدہ یاد دلا رہا ہے اولاد کو اپنے باپ دادا کا وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے جو اللہ نے ان سے لیا تھا وَإِذْ اور جب اچھا اس کا لفظ بھی اب ہم کیونکہ سننی ہے نا تو ہم پھر اس کے رسول ہماری سوغات ہے سبحان اللہ بے شک ہماری خوراک ہے بے شک سبحان اللہ اس کے بغیر پھر ہم چل نہیں سکتے بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ مفسرین فرماتے ہیں جہاں بھی اس کا لفظ آتا ہے وہاں اذکر کا لفظ مخذوف ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ
یعنی ہڈن ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اب مطلب کیا بنتا ہے؟ وَإِذْ، اور جب، اذکر، اے محبوب یاد کرو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جب بھی عز آتے ہیں نا تو اپنے محبوب کو رب کوئی نہ کوئی بات یاد دلا رہا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری طور پر اس دنیا میں آمد، پیدائش مبارک وہ مکہ شریف میں ہے، سارے نبیوں کے بعد ہے، بے شک لیکن یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یاد کسے دلوایا جاتا ہے؟ جسے پہلے سے معلوم ہو۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک گل سمجھ آ گئی؟ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جنہوں نے سمجھ آئیے وہ سارے آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ اب دیکھیں نا، میں اگر کسی سے کہوں، اپنے کسی دوست کو میں کہوں یاد ہے نا وہ جب ہم مری گئے تھے، اس کے کیا مطلب کہ وہ بھی مری میرے ساتھ تھا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک رب فرما رہے ہیں وَإِذْ، اے محبوب یاد کرو۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیل سے رب فرما رہا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہیں کرو گے۔ بے شک ایک یہ وعدہ لیا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے۔ بے شک سبحان یہ اللہ دوسرا وعدہ لیا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، تم نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنوں کا خون بہائیں گے اور نہ ہم اپنوں کو ان کی بستیوں سے نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ یہ جو فرمایا تم گواہ ہو، یہ بھی بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت میں فرمایا ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، فرمایا پھر تم وہ لوگ ہو تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ حالانکہ وعدہ کیا کیا تھا؟ قتل نہیں کریں گے، اقرار بھی کیا تھا، گواہ بھی بنے ہو، لیکن پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ یعنی دونوں وعدے تم نے توڑ دیے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور برائی میں۔ یعنی جو ان کے مخالف ہیں کمزور لوگوں کے، تم ان کے مخالفوں کی مدد کرتے ہو، اور وہ بھی کس انداز میں؟ گناہ میں اور سرکشی میں، تم زیادتی میں اور گناہ میں مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو تم میں ایسا، جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے برے کاموں سے بے خبر نہیں۔
میں نے ترجمہ سارا ایک دفعہ کر دیا، اب اس کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ معاملہ یہ بنا کہ مدینہ شریف میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر، اور دو قبیلے اور آباد تھے مدینہ شریف میں، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا خزرج تھا۔ اب یہودیوں کا جو پہلا قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ اوس کا آپس میں انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا، حلیف بن گئے، دوست بن گئے، اور جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ خزرج کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی، اور آپس میں جس جس کے ساتھ وہ ملے انہوں نے عہد کیا کہ ہم میں سے کسی قبیلہ پر بھی حملہ ہوگا تو دوسرا اس کا ساتھ دے گا، یعنی دفاع کرنے میں اور لڑنے میں اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ کیا مطلب کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کا ساتھ دے گا، اوس جو ہے وہ بنو قریظہ کا ساتھ دے گا، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے آپس میں بنو نذیر نے کہا خزرج سے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور خزرج نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب جب ان دو پارٹی بن گئی، قبیلے دونوں میں شامل ہو گئے، جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی نا تو بنو قریظہ بنو نذیر کو قتل کرتے تھے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیتے تھے، ان کے ریلیٹیوز کو، ان کے بچوں کو، بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ کام کو نہیں کریں گے۔ اور یہی کام بنو نذیر بھی کرتے تھے خزرج کے ساتھ مل کر، کہ بنو قریظہ کے جو لوگ ان کے سامنے آتے میدان جنگ میں انہیں قتل بھی کرتے تھے، اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیتے تھے، ان کی مستوبات کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو گھروں سے نکالتے بھی تھے، حالانکہ وہ بھی وعدہ کر چکے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک دوسرے کو میدان جنگ میں آمنے سامنے آ کر قتل کر دیتے، لیکن ایک اور معاملہ جو انہوں نے شروع کر دیا وہ یہ تھا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب بنو قریظہ کا کوئی بندہ قیدی بن کر بنو نذیر اور خزرج کے پاس چلا جاتا تو اب خزرج والے کیا کرتے، جو قبیلہ تھا وہ فدیہ دے کر اس بندے کو چھڑا کر واپس بھیج دیتے۔ اسی طریقے سے اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ ان کا قیدی ہو جاتا تو یہ فدیہ دے کر اس بندے کو چھڑا کر واپس بھیج دیتے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ عجیب معاملہ تم کرتے ہو کہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے وہاں قتل بھی کرتے ہو، لیکن جب اسی قبیلے کا بندہ قید ہو جائے، قیدی بن جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا کے واپس بھیج دیتے ہو، یہ کیا منطق ہے تمہاری کہ نہ دشمنی نہ دوستی؟ اگر دشمنی ہے تو پھر قیدی کو رہا بھی نہ کرواؤ، قبیلہ تو وہی ہے، کبھی اسے رہا کیوں کرواتے ہو؟ اور اگر رہا کروا دیتے ہو تو پھر قتل کیوں کرتے ہو آمنے سامنے آ کے؟ تو وہ کہتے کہ ہم قتل اس لیے کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اگر ہم قتل نہیں کریں گے وہ ہار جائیں گے، ان کے لیے یہ ذلت کا باعث بنے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ ہار جائیں اور ان کے لیے ذلت کا باعث بنے۔ تو پھر پوچھا جاتا کہ قیدیوں کو چھڑاتے کیوں ہو؟ تو کہتے ہیں چھڑانے میں ان کی ذلت تو نہیں ہے، ان کی انصاف تو نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا تھا تو اس لیے ہم چھڑا دیتے ہیں۔ تو پھر انہیں یہ وعدے یاد دلائے جاتے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تو یاد ہے، بنو قریظہ کو اوس کا وعدہ یاد ہے اور بنو نذیر کو خزرج کا وعدہ یاد ہے، لیکن جو رب کے ساتھ وعدہ کیا وہ تمہیں کیوں بھولا ہوا ہے؟ وہ تمہیں کیوں بھولا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کیا تم
کچھ حکم مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو آدھی پر نہیں لاتے ہو، اللہ کی کچھ باتیں مان لیتے ہو کچھ کا انکار کر دیتے ہو، یہ تم نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے، فرمایا پھر دنیا میں وہ رسوا ضرور ہوگا، اسے رسوائی ملے گی اور وہ ضرور رسوا ہوگا، اور قیامت کے دن انہیں ضرور عذاب کی جانب پھیرا جائے گا، انہیں ضرور اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی مول لی، یعنی خرید لی، پسند کر لی، اڈاپٹ کر لی، چوز کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو پسند کر لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ جو ہے اس پر میں تھوڑا سا ایک دو جملے مزید کہہ کر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخرت کی زندگی کو مول لیا، خرید لیا، اڈاپٹ کر لیا۔ کیا خیال ہے اپنے آپ پہ توجہ نہ کر لیں تھوڑی سی؟ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو پسند کر لیا؟ جو رشوت دے رہا ہے، جو سود لے رہا ہے، جو کم تول رہا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو ڈنڈی مار رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے یہی تو کیا، اسے یہی تو کیا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں آسائش کے لیے آخرت کو بلا دیا۔ کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، کار اچھی ہونی چاہیے، بنگلہ اچھا ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، بچوں کی شادیاں دھوم دھڑکے سے ہونی چاہیے، اور خوب چہل پہل رونق میلہ ہونا چاہیے، پیسہ جیسے بھی آئے۔ تو کیا یہ وہی کیفیت نہیں ہے؟ وہی ہے، وہی ہے۔ اور اس کے اوپر جائیں تو جو کرپٹ ٹولہ، کرپشن مافیا، جنہوں نے پورے ملک پہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور پہلے تو کچھ عرصہ پہلے کا دور یہ تھا کہ جب مہنگائی ہوتی تو وہ پیسوں میں ہوتی تھی، پھر روپاؤں میں شروع ہوئی، اور اب سینکڑوں میں ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ، اب سینکڑوں میں ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے کہ کوئی بندہ کس حال میں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ گھر مجھ سے زیادہ اویئرنیس رکھتے ہیں، زیادہ معلومات آپ رکھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کے اوپر قرضہ ہے، اب اس نے کسی بندے سے فرض کریں اس کے اوپر 50,000 قرضہ ہے، اس نے کہیں اور سے لے کر تھوڑا تھوڑا 5-10,000 کسی اور سے لے کر 50,000 پورا کیا۔ بندہ یہاں گجران بیٹھا ہوا ہے، اس نے کراچی میں کسی آدمی کا 50,000 دینا ہے، وہ اب کیسے، وہ جو ہی جناب وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے گا نا تو پہلے سرکار اپنا کاٹے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک۔ اسی پیسہ کریں جو بھی کریں، پہلے سرکار اپنا کاٹے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو معذور ہے، جسے لوگ آگے مدد کر رہے ہیں، کوئی اسے 100 دیتا ہے، کوئی 400، کوئی آٹا، کوئی یہ کوئی وہ دیتا ہے، وہ بھی جب ماچس دینے جاتا ہے تو وہ ٹیکس دے کے آتا ہے، ٹیکس دے کے آتا ہے۔ بے شک۔ وہ بھی پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے، وہ بھی چینی لیتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، وہ صابن کی ٹکیاں لے گا تو ٹیکس دے گا، حالانکہ وہ زکوٰۃ پہ بیچارہ گزارا کر رہا ہے، وہ خیرات سے گزارا کر رہا ہے، لیکن یہ ظالم حکومت اس سے بھی ٹیکس لے رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی خیال نہیں ہے کسی کو۔
تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بھی دنیا کو اڈاپٹ کر لیا، دنیا کو چوز کر لیا، پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ بے شک بے شک۔ حضرات گرامی، کس کس بات کا رونا رویا جائے، لیکن آئیے ہم روئیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش ضرور کریں گے بے شک اور نیکوں کے صدقے میں کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بے شک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے اللہ فرمائے۔